وہ ایک قید یہ بھی ہے کہ مذہب جو ہے نا اس کا مدون ہو، یعنی جس مجتہد کا آپ تقلید کر رہے ہیں اس کا مذہب وہ اصول اور فروع مدون بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس قید کا کیا فائدہ ہے؟ اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مذہب اگر مدون ہوگا تو پھر تقلید ہوگی۔ پھر اس پہ ایک اعتراض یہ دور ہوتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تقلید آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی وہ بالکل مجتہد ہے، لیکن اس کا جو مذہب ہے وہ اصول و فروع مدون نہیں ہے، تو ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے۔ یعنی کہاں پر مدون ہے؟ مدون کا معنی لکھا ہوا، یعنی کہاں پر آپ کو کہیں مسائل ملتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے مسائل اس طریقے سے شروع سے لے کر آخر تک ثابت ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر اگر میں ہدایہ کے 2 صفحے پڑھوں تو ان 2 صفحوں میں ایک ایک مسئلے پر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کا مسئلہ پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے تو آپ یہ کہیں احادیث بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو چند احادیث آپ کو ملیں گی۔ پورا مذہب جس میں ہر چیز موجود ہو اور اس طرح سے آپ اس کی تقلید کریں کہ پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت بھی نہ ہو، اس طرح سے ان کا مذہب اصولاً و فروعاً مکمل طور پر مدون ہو کر یہاں پر کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اعتراض بھی دور ہو گیا۔ پھر جو کہتے ہیں حضرت عمر کی تقلید، حضرت عثمان کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھئی وہ مجتہدین ہے، لیکن اس کے ساتھ جو قید ہے کہ ان کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو، لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، شروع سے لے کر آخر تک تمام مسائل ہمیں اس طرح سے مل جاتے ہوں، یہ ان کا ہمیں دکھائے تو ہم ان کی تقلید کر لیں گے۔ ہم تو یعنی اس کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمیں پورے طریقے سے اصول دکھائے جائے، کتابیں کے مسائل دکھائے جائے کہ کہاں پر لکھیں، ہم ان کی تقلید کر لیں گے۔ تو اس لیے یہ قید ہمیشہ یاد رکھنا۔ اچھا، بعض لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ کی تم اتنے فضائل بیان کرتے ہو، یہ فضائل وہ فضائل، اس وجہ سے تم مجتہد مانتے ہو اور اس کو تم تابعی ثابت کرتے ہو، تو اگر وہ تابعی ہے تو اس سے بڑے تابعی تو پھر ویسے قرنی رحمہ اللہ وہ ہے جن کا ذکر صراحتاً احادیث میں بھی آیا ہے، تو ویسے قرنی رحمہ اللہ وہ مجتہد ہے، حسن بصری رحمہ اللہ وہ مجتہد ہے، تم ان کی بات کو کیوں نہیں لے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بھئی مجتہد ہونا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون ہو کر آیا بھی ہو، تو کہاں پر ہمیں ایک صفحے کی عبارت دکھاؤ کہیں ان کی، یعنی جہاں اس طرح کی ترتیب کے ساتھ مسائل ہمیں ایک ایک چیز جو ہے وہ مل جاتی ہو، یہ کہاں پر ہے؟ اگر کہیں ہے دکھاؤ، پھر ہم ان کی تقلید کر لیں گے، لیکن چونکہ ہے نہیں اس لیے ہم اس کی تقلید بھی نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ احادیث یعنی صحابہ کرام کے مذاہب مدون نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو احادیث میں آتا ہے، قرآن کریم ہے، یہ جتنے بھی احادیث ہیں ان سب میں تو صحابہ کرام کے مذاہب ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ سارے مذاہب کیا ہے، وہ تو مدون ہے، اور وہ مدون ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، یہ سارے صحابہ کرام کے تو مذاہب ہے، تو اس لیے آپ کیسے کہتے ہیں کہ مدون نہیں ہے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ بھئی یہ جو قرآن و احادیث ہے ان کو آپ مذہب مت کرو، یہ تو منصوصات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو منصوصات ہے اور یہ تو دین ہے، تو یہ جو منصوصات ہے، ہمارا مسئلہ ہے تقلید کا، وہ اجتہادیات میں ہے، قرآن و حدیث یہ تو منصوصات ہے، اس لیے اس کا اور ان دونوں کا آپس میں خلط مرت نہیں کرو، ملاؤ نہیں، یہ الگ چیز ہے اور وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری بات ہو رہی ہے اجتہادیات کے اندر، اور وہ ہم نے پہلے بتایا کہ جو صحابہ سے اس طرح سے مروی ہے وہ منصوصات ہے، اس میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں بات آ رہی ہے اجتہادیات کی، تو وہ کہاں پر ایک ایک صحابی سے مکمل اصولاً و فروعاً کوئی ایک کتاب دکھا دے، کوئی ایک صفحہ دکھا دے جو ان سے اصولاً و فروعاً ترتیب کے ساتھ اس طرح سے کیا ہو، مروی ہو۔ اچھا، پھر آخر میں ایک چیز یہ اصولاً و فروعاً کی قید ہم نے کیوں لگائی؟ اصولاً و فروعاً کی قید اس لیے لگائی کہ اصول ہوتے ہیں نا کچھ اصول، اور پھر اس کے مطابق کچھ مسائل مزید نکلتے ہیں، یعنی ایک قانون وضع ہو گیا، ایک اصل بنا دیا انہوں نے کہ یہ اصول ہیں، پھر اس اصول کے مطابق آپ مزید اس سے مسئلے نکالتے جائیں، تو یہ اصول الفروع۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بھئی اصول جو ہے اس میں اصول تو عقائد کو کہتے ہیں، تو عقائد کے اندر تو تقلید آپ نے کہا جائز نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ بھئی جہاں عقائد کی بات ہے وہ واقعتاً اصول ہے، وہ اصول ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مسائل ہیں یہ فروع ہے، تو ہم اس کو عقائد کے درجے میں لیتے ہیں، وہ اصول الگ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اصول کیا ہے، الگ ہے۔ جب بات مسائل کی آئے گی تو یہاں پھر 2 تقسیمیں بن جاتی ہیں، کچھ اصول اور کچھ فروع، تو ان اصول اور فروع میں پھر ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اس لیے کہ یہ مسائل کے اندر اصول اور فروع ہے، عقائد کے اندر اصول اور فروع نہیں ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.